بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 64۔ صحابی رسول حییثہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ کعب بن اشرف گستاخ رسول کے قتل کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ اس قسم کے یہود کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر ڈالو۔ یہ سن کر قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے صحابی رسول محیثہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی تاجر ابن سبینہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر دیا۔ اس یہودی تاجر کا ان سے ملنا جلنا بھی تھا اور یہ ان سے خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ محیثہ کے بڑے بھائی جن کا نام حییثہ تھا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے محیثہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، اللہ کے دشمن، تو نے اس کو قتل کر ڈالا، خدا کی قسم اس کے مال سے کتنی چربی تیرے پیٹ میں ہے۔ محیثہ نے کہا، واللہ لقد امرنی بقتلہ، خدا کی قسم مجھ کو اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ مجھے تیرے بارے میں حکم فرماتے تو میں تیری بھی گردن تن سے جدا کرتا۔ یہی بات حییثہ کے مسلمان ہونے کا سبب بن گئی۔ وہ کہنے لگے، کیا واقعی اللہ کی قسم، لو امرک محمد بقتلی لقتلتنی، اگر محمد تجھ کو میرے قتل کا حکم دے تو واقعی تو مجھ کو قتل کر ڈالے گا؟ محیثہ نے کہا، نعم، ہاں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری گردن مارنے کا حکم دیتے تو ضرور تیری گردن مارتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ذرا بھی صبر نہ کرتا۔ ان کے بھائی حییثہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے، خدا کی قسم یہی دین حق ہے جو دلوں میں اس طرح راسخ اور مستحکم اور اس طرح رگوں میں جاری اور ساری ہے۔ اس کے بعد حییثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جمادی الاخر سن 3 ہجری میں سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح ملنے کے بعد اور کفار قریش کا جو عبرتناک حشر ہوا، اس کی وجہ سے کفار قریش کے لیے اب شام کی تجارتی شاہراہ پر سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ ان کے دلوں پر مسلمانوں کا ایسا زبردست دبدبہ چھا گیا تھا کہ اب وہ اپنی تجارتی قافلوں کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ قریش مکہ کا خاندانی پیشہ اور ذریعہ معاش تجارت ہی تھا، اس کے بغیر ان کی معیشت مفلوج ہو جانے کا ان کو بڑا خطرہ تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کے فتح کے بعد اس نئی صورتحال نے انہیں شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ تجارتی قافلوں کے لیے ساحل سمندر کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صفوان بن امیہ قریش کا تجارتی قافلہ شام لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ آخر ایک دن اس سے رہا نہیں گیا اور وہ اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے غصے کے مارے پھٹ پڑا اور اپنے دل کی بڑاس اس طرح نکالتے ہوئے بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے تجارتی شاہراہوں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان سے کس طرح نمٹے۔ وہ ساحل سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے اور ساحل کے رہنے والے لوگوں نے ان سے صلح کر لی ہے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ خوب گھل مل گئے ہیں۔ آخر اب ہم کون سا راستہ اختیار کریں؟ اگر ہم اپنے ہی شہر مکے میں بیٹھے بیٹھے اپنا اصل مال ہی کھاتے رہیں گے تو کنگال ہو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، جبکہ ہماری زندگی کا دار و مدار ہی اسی پر ہے کہ ہم گرمی میں شام اور سردی میں حبشہ پہنچ کر تجارت کریں۔ جب صفوان بن امیہ نے یہ ساری باتیں قوم کے سامنے کہی تو اسود بن مطلب نے اسے ایک نئی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، تم ساحل کا راستہ چھوڑ دو اور عراق کی راہ اختیار کرو۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، نجد سے ہو کر شام کی طرف جاتا تھا۔ عام طور پر قریش کے لوگ اس راستے سے ناواقف تھے۔ صفوان نے اسود کی یہ تجویز سنتے ہی کہا، میں تو یہ راستہ جانتا ہی نہیں۔ اسود بولا، اچھا تو کیا میں تمہیں ایک ایسے رہبر کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس راستے سے خوب واقف ہے اور وہ سب سے زیادہ باخبر ہے؟ انشاءاللہ وہ تو ہمیں اس راستے سے آنکھ بند کر کے لے جائے گا۔ صفوان نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون ہے؟
اسود نے کہا وہ فرات بن حیان ہے، وہ اس راستے کو خوب جانتا ہے اور اس پر سفر بھی کر چکا ہے۔ چنانچہ رہبری کے لیے فرات بن حیان کو اجرت پر ہمراہ لیا گیا اور ایک قافلہ بغرض تجارت مکہ مکرمہ سے بہت سا مال لے کر عراق کے راستے پر روانہ ہوا، جس میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ اور حویتب بن عبد العزیٰ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ چاروں حضرات مشرف با اسلام ہوئے۔ چنانچہ ان چاروں افراد اور ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، یہ قافلہ روانہ ہوا اور قریش نے تجارتی قافلے کی خبر بالکل خفیہ رکھی۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ مسلمانوں کو اگر علم ہو جائے گا تو وہ ہمارا تعاقب شروع کر دیں گے۔ کفار قریش کی یہ خبر چھپ نہ سکی اور مسلمانوں کو ان کے اس پورے منصوبے کا علم ہو گیا، اور پھر ہوا وہی جس کا قریش کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا لمبا راستہ اختیار کیا تھا۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قریش کی اس قافلے کی اطلاع ملی تو آپ نے 100 شہ سوار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جماعت کو ان کے تعاقب کے لیے روانہ کیا اور ان پر امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ پہلا سریہ تھا جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ امیر کی حیثیت سے گئے، اور مسلمانوں کا یہ لشکر جمادی الاخیر سن 3 ہجری میں روانہ ہوا۔ اسلامی لشکر نہایت تیزی کے ساتھ قریش کے نئے تجارتی راستے کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب کفار قریش تجارتی قافلہ لے کر اپنے انجام سے بے خبر نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے منزل کی طرف رواں دوا چلے جا رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے قافلے کی خبر مدینہ منورہ پہنچ چکی ہے اور اسلامی لشکر ہمارے تعاقب میں ہے۔ وہ لوگ ابھی نجد کے قریب چشمے پر تھے کہ اللہ کے شیر ان پر جھپٹ پڑے۔ کفار قریش کے قافلے والے مسلمانوں کی اس ناگہانی یلغار سے ایسے بدحواس ہوئے کہ اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ مسلمانوں نے قافلے کا سارا ساز و سامان اپنے قبضے میں لیا۔ بہت بڑی مقدار میں چاندنی کا ذخیرہ ان کے ہاتھ لگا۔ قافلے کے رہبر فرات بن حیان سمیت 2 یا 3 آدمیوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، باقی سب بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح کفار قریش کا یہ نیا منصوبہ بھی دھرے کا دھرا رہ گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ لشکر بھاری مال و متاع لے کر شاندار کامیابی کے ساتھ واپس مدینہ المنورہ پہنچا اور سیدھا دربار نبوی میں حاضر ہوا۔ مال غنیمت کی کل مالیت 1,00,000 درہم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خمس 5واں حصہ نکالا۔ صرف خمس یعنی 5واں حصہ 20,000 درہم مالیت کا تھا۔ اس کے علاوہ باقی سارا مال غنیمت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لشکر میں تقسیم فرما دی۔ قریش کے تجارتی قافلے کا رہبر فرات بن حیان قیدیوں میں شامل تھا۔ یہ قریش کا جاسوس تھا اور غزوہ بدر میں بھی گرفتار ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کی گرفت سے نکل بھاگا تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر بے حد غضبناک تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے درمیان بڑی عمدہ گفتگو ہوئی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، کیا تمہارے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ تم باز آ جاؤ؟ اس نے کہا، اگر اس بار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ نکلا تو پھر کبھی نہیں بچوں گا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ترغیب دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تب بھی اسے یہی پیشکش کی گئی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ پھر یہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، ان منکم رجالا نکلھم الی ایمانہم منہم فرات بن حیان۔ بے شک تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم ان کے ایمان کے سپرد کرتے ہیں، فرات بن حیان انہی میں سے ہے۔ چنانچہ یہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن کفار قریش کے لیے بدر کے بعد یہ سب سے علم انگیز واقعہ تھا کہ سریہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کفار قریش کو پھر بہت بڑا نقصان ہوا مالی اعتبار سے، جس سے ان کے اضطراب، بے چینی اور غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا غرور اور تکبر چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں،
یا بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت کو واپس لے آئے اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا، چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر مسلمانوں کے مملکت میں جا کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری مشرکین نے شروع کر دی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی شکست کے بعد اور دیگر واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے۔ گویا کہ اب مشرکین ہر جگہ شکست ہی کھا رہے تھے، تو انہوں نے اب مسلمانوں کے خلاف ہر اعتبار سے بھرپور تیاری شروع کر دی، اور اس کے بعد غزوہ احد پیش آیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین کے لیے اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔